السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کشمیر ڈیجیٹل کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان حق نواز مغل۔ ناظرین، کہا جاتا ہے کہ حوصلہ یہ نہیں دیکھتا کہ پتھریلی دیوار کتنی اونچی ہے، اور اونچی دیواریں کبھی پھولوں کی خوشبو کو قید نہیں کر سکتی ہیں۔ اگر آپ کے اندر کچھ کر گزرنے کی لگن اور ہمت ہے تو پھر آپ چاہے کوئی بھی ہوں، آپ اپنا مقام حاصل کر لیتے ہیں۔ ہمارے درمیان آج ایک ایسی شخصیت موجود ہیں جنہوں نے خود مزدوری کر کے، اپنے ہاتھ سے مزدوری کر کے نہ صرف اپنی پڑھائی مکمل کی، آج ایک پرائیویٹ سیکٹر میں لیکچرر بھی ہیں، اور ایک نوجوانوں کے لیے، مباحثوں کے لیے اور مکالموں کے لیے ایک ادبی تنظیم چلا رہے ہیں۔ کشمیر انٹلیکچوئل فورم کے جنرل سیکرٹری محمد آزاد اعوان۔ محمد آزاد اعوان، ہم آپ کو آج کی اس تقریب میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ بہت شکریہ سر۔ آپ ہمیں یہ بتائیں گے کہ آپ نے یہ سارا سفر کیسے طے کیا ایک مزدور ہونے کی حیثیت سے؟ میں سب سے پہلے تو یہ کہنا چاہوں گا کہ یہ سفر انتہائی مشکل تھا۔ میرے والد مزدور ہیں، مستری تھے، تو ان کے لیے بہت مشکل تھا کہ یہاں تک مجھے پہنچانا۔ اور اگر آپ کو میں یہ بات بتاؤں کہ میں ایک ایسے خاندان سے تعلق رکھتا تھا کہ جہاں پہ صرف یہ ایک کانسیپٹ تھا کہ میٹرک کی تو بس وہ پڑھائی ہوگی، اس کے بعد آپ نے فوج میں جانا ہے، پولیس میں جانا ہے، بس کہانی ختم ہے۔ لیکن میرے اندر میٹرک کے آگے آپ کی پڑھائی نہیں تھی۔ میرے بڑے بھائی، انہوں نے بڑی مشکل سے ایف اے تک وہ گئے۔ تو مطلب یہ تھا کہ ہمارے گھر میں صرف ایک میرے بڑے بھائی تھے جو کہ ایف اے تک گئے تھے، اور ان کو پڑھائی کے لحاظ سے ایک کامیاب ترین انسان سمجھا جاتا تھا۔ تو لیکن یہ نہیں تھا اس ایریا کے اندر، یہ نہیں تھا کہ یونیورسٹی کی تعلیم ہے، ہم نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ لیکن میرے اندر یہ ایک لگن تھی کہ میں نے آگے بڑھنا ہے۔ تو پھر اس کے لیے بڑا سفر بھی کرنا پڑا، کہیں پہ مزدوری بھی کی۔ مجھے یاد ہے کہ میں نے اسلام آباد تک میں گیا، اسلام آباد ہوٹل پہ جا کے میں نے برتن تک دھوئے، ہوٹل پہ مزدوری کے لیے۔ یہ اپنی اسٹڈی کے دوران آپ نے میٹرک ایف اے یا اس کے بعد کی بات ہے؟ یہ فرسٹ ایئر کی بات ہے۔ فرسٹ ایئر میں میٹرک کے پیپر میں دے کے گیا، جو تقریباً میرے خیال میں 4-5 منتھ ہوتے ہیں۔ میٹرک آپ نے میٹرک کہاں سے کی؟ میٹرک میں نے اپنے گاؤں سے کی تھی، اور ریڈ فاؤنڈیشن اسکول سہوتر سے جی، وہاں سے میں نے میٹرک کی۔ کھاوڑا، ہاں، ڈنک چیلی وہاں پہ ہے، یو سی ہے ڈنک چیلی، تو وہاں پہ ایک اسکول ہے ریڈ فاؤنڈیشن اسکول سہوتر، وہاں سے میں نے میٹرک کی تھی۔ اور جب میٹرک کا جو رزلٹ ہے اس کا انتظار کر رہا تھا، اس دورانیے میں چلا گیا یہاں سے اسلام آباد۔ وہاں پہ جا کے میں نے 2 مہینے مزدوری کی، اور میرے خیال میں 350 دیہاڑی تھی یا اسی طرح کی، مجھے ایگزیکٹ یاد نہیں ہے۔ اور اس وقت جو مجھے اس کی اجرت ملی تو وہ مجھے یاد ہے ایگزیکٹلی کہ میں نے آ کے ماڈل سائنس کے اندر فرسٹ ایئر کی میں نے فی پے کی تھی۔ گورنمنٹ ماڈل سائنس کالج کے اندر آپ نے ایڈمیشن لیا، وہاں سے آپ نے میٹرک کے بعد جو مزدوری کی، وہاں سے آ کے آپ گورنمنٹ ماڈل سائنس کالج کے اندر آپ نے وہاں پہ جا کے تو میں نے فرسٹ ایئر کی میں نے فی جو پے کی تھی وہ میں نے وہ وہاں سے کمائی تھی، ہوٹل سے، اپنے ہاتھوں سے بالکل۔ اور پھر اس کے بعد یہ سلسلہ چلتا رہا، یہاں پہ فیملی نے بھی سپورٹ کیا 1 سال۔ پھر اس کے بعد منتھلی تو چل ہی جاتا تھا، لیکن مسئلہ یہ تھا کہ جو سال کے بعد جو فی جمع کروانی ہے اس کا تھا۔ میرے خیال میں اس وقت 7 یا 8 ہزار فی تھی، اسی طرح کی کوئی تھی۔ تو اس کے بعد پھر دوبارہ جب فرسٹ ایئر کے بعد گرمیوں کی چھٹیاں ہوئی، وہ مجھے یاد ہے جون، جولائی، اگست، یہ 3 مہینے کی چھٹیاں تھیں، 2.5-3 مہینے کی چھٹیاں۔ تو اس میں سے 2 مہینے جو تھے یہ میں نے دوبارہ اسی ہوٹل پہ گیا، وہاں پہ اس شدید گرمی میں، یا گرمیوں میں لوگ تو اسٹوڈنٹس تو فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر کے اسٹوڈنٹ یا ریسٹ کرتے ہیں یا اکیڈمیز پڑھتے ہیں۔ آپ نے اکیڈمی یا ٹیوشن نہیں پڑھی، آپ مزدوری کرنے چلے گئے اپنی فیس کے لیے؟ بالکل۔ تو وہاں پہ میں چلا گیا، تو وہاں پہ جا کے میں نے دوبارہ 2 مہینے لگائے، پھر وہاں سے دوبارہ سے جو میں نے اجرت حاصل کی، وہ جا کے تو میں نے سیکنڈ ایئر کی جو فی ہے وہ میں نے جمع کروائی تھی۔ تو یہ تھا اس دورانیے کا۔ پھر اس کے بعد یونیورسٹی میں گیا۔ یونیورسٹی میں جو 2 منتھ چھٹیاں ہوتی ہیں گرمیوں کی، وہ میں نے گاؤں میں مزدوری کی، مستریوں کے ساتھ میں لگا رہا، روڈ کا کام کیا۔ وہ آج بھی میں جب اس روڈ کو دیکھتا ہوں مجھے بڑا ایک فخر سا محسوس ہوتا ہے کہ یہاں پہ میں کام کرتا رہا ہوں۔ اچھا، اسی جو آپ کے گاؤں کی روڈ بن رہی ہے، اس روڈ پہ جو آج بنی ہوئی اس پہ آپ نے مزدوری کی، مزدور کی حیثیت سے کام کیا، مستری کے ساتھ، یعنی پتھر اٹھائے یا پتھر توڑے، اس طرح کی مزدوری؟ بالکل ایسا ہی ہے۔ تو یونیورسٹی کی وہ جو 2 منتھ
جو تھے جو چھٹیوں والے، اس میں بھی میں یہ کرتا تھا کہ وہ جو مزدوری کرتا تھا، پھر اگلے سیمسٹر کی جو میری فی تھی وہ بن جاتی تھی. ایک سیمسٹر کی جو فی ہے وہ فیملی کرتی تھی، ایک سیمسٹر کی جو فی ہے وہ میں اس طرح سے مینیج کر لیتا تھا الحمدللہ. آپ نے کس سبجیکٹ میں؟ کیمسٹری میں نے گریجویشن کی ہے، اور میں یہاں پہ گریجویشن کیا ہے، ماسٹرز کیا آپ نے؟ بی ایس کیمسٹری میں نے جی کی ہے. اچھا. اور اس میں ایک بات بتانا چاہتا ہوں کہ میری جو خاص جو اپنی فیملی ہے، مطلب اپنے ننیال میں یا ددیال میں صرف میں گریجویٹ ہوں اس وقت تک. یو آر دا اونلی ون اینڈ اوکے. اور یہ آپ پہلے ہیں اس فیملی اور اس خاندان کے جو وہاں سے نکلے اور یونیورسٹی تک پہنچے. اور یونیورسٹیز کے اندر آپ نے جو ایکٹیویٹیز کی، ایکسٹرا کوریکولر ایکٹیویٹیز، آپ یونیورسٹی کے بیسٹ ڈیبیٹر بھی رہے اردو کے، آپ بیسٹ ڈیبیٹر آف دی ایئر بھی رہے، آپ نے کل کشمیر اور کل پاکستان تقریری مقابلہ جات آپ نے جیتے. اس سفر کے بارے میں بتائیں کہ وہ کیسے ممکن ہوا؟ یہ تو ایک خواب لگتا ہے ایک عام آدمی کو کہ ایک عام آدمی اور ایک مزدور آدمی وہ اٹھتا ہے اور اتنے بڑے کام تک پہنچتا ہے، اتنے بڑے مقام تک پہنچتا ہے. بالکل سر، ایسا ہی ہے. اصل میں یہ جو تھا نا، یہ سب ایک تو خدا کی جو صلاحیتیں، خدا کی دی گئی صلاحیتیں ہیں، ان کی وجہ سے یہ ممکن ہوا. یہ جو تقریر کا جو شوق تھا یہ تو مجھے بچپن سے تھا، اور مجھے آج بھی یاد ہے کہ میں پریپ کلاس میں تھا تو میں نے پہلی بار تقریر کی تھی. ٹیپو سلطان کا موضوع تھا یا اس طرح کا کوئی موضوع تھا، وہ ٹیچر نے مجھے دیا تھا کہ جی یہ کتاب سے دیکھ کے یاد کرو. تو میں نے پہلی بار جو تقریر کی تھی وہ پریپ کلاس میں نے کی تھی. تو وہیں سے تھا، بس میں وہاں پہ کرتا رہا. میٹرک تک میں نے وہاں پہ تقریریں کی، اسٹیج کیا، اس کے علاوہ ہوسٹنگ وغیرہ، کمپیئرنگ، یہ سب کچھ یہ چلتا رہا. لیکن جو پراپر جو گائیڈ لائن تھی اس فیلڈ میں وہ نہیں مل رہی تھی. ایون کہ میں جب یونیورسٹی میں آیا، یونیورسٹی میں آ کے جب میں نے پہلا کمپٹیشن کیا، میرے خیال میں 2017 کی بات ہے، تو وہ کمپٹیشن گو کہ میرا جو کانٹینٹ تھا یا بہت کچھ اس میں بہتر تھا، لیکن پھر بھی جو پراپر وے تھا ایک مقابلے کا یا تقریر کا، مباحثے کا، مذاکرے کا، اس کا پتہ نہیں تھا. پھر اس کے بعد ہم نے اساتذہ سے سیکھا، اور پھر اس کے بعد آل کشمیر یونیورسٹی میں انٹر ڈپارٹمنٹل ون کیے. پھر اس کے بعد آل کشمیر مقابلہ جات میں حصہ لیا، ان کو ون کیا. پھر اس کے بعد آل پاکستان گورنمنٹ کالج یونیورسٹی لاہور تک، وہاں تک میں گیا، بڑی جگہوں پر. جی، میرا جو سب سے جو یادگار جو سفر تھا یہ تقریری سفر کے دوران وہ یہی تھا جو گورنمنٹ کالج GCU کا. جی بالکل. وہ بخاری آڈیٹوریم میں کرتے ہیں، اقبال وہاں پڑھے ہیں، وہ اس کی تو پریسٹیج ہی الگ ہے. اور آپ نے کوئی تنظیم بھی اس حوالے سے، آپ نے کچھ دیگر آنے والے مقررین کے لیے کچھ سوچا کچھ؟ بالکل سر، اصل میں بات یہ ہے کہ جب ہم وہاں پہ لاہور بولے، GCU میں بولے، وہاں پہ ہم نے ان کا ڈسپلن دیکھا، نظم و ضبط دیکھا، وہ بڑا بہت اچھا تھا، بہت اچھا لگا. ایون کہ یہاں پہ ہمارے ہاں بھی جو سوسائٹیز ہیں وہ کام کر رہی تھی، لیکن جو ڈسپلن تھا اس کی ہمیں تھوڑی سی کمی نظر آئی. اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے پھر ہم نے کشمیر انٹلیکچوئل فورم کی جو بنیاد ہے وہ رکھی تھی. تقریباً آج سے 1.5-2 سال پہلے کی بات ہے، اس کی بنیاد رکھی پھر. اور اس کا جو مین مقصد تھا، مین آبجیکٹیو تھا، وہ ایک بات تو یہ تھی کہ جی ہم نے یوتھ کو پازیٹیوٹی کی طرف لانا ہے، تاکہ ان کے اندر دلائل سے بات کرنے کی ایبیلٹی آ جائے، بجائے اس کے کہ وہ انتشار کی طرف جائیں، وہ اپنی بات کو اپنی دلیل کے ساتھ کچھ ثابت کریں. پھر اس کے علاوہ ان کے اندر ڈسپلن آئے. تو اس حوالے سے ہم نے بہت سارے ایسے ایونٹس بھی کروائے، جس میں کشمیر میں جس میں مجھے ایک ایونٹ یاد ہے. ہم نے یہ طے کیا تھا کہ جی ہم نے جو ایونٹ ہے وہ ختم کرنا ہے. ہمارا ایک ڈبیٹ کمپٹیشن ہوا تھا، ماڈل سائنس کالج میں ہوا تھا. تو ہم نے یہ ڈیسائیڈ کیا تھا کہ یہ جو ایونٹ ہے یہ ہم نے 1 بجے ختم کرنا ہے، کیونکہ یہ چیزیں ہم سیکھ آئے تھے GCU سے، یہ ادھر ادھر سے کہ ڈسپلن کیا چیز ہے. تو سر یہ بات بتاتے ہوئے مجھے بڑا ایک فخر محسوس ہو رہا ہے کہ ٹھیک 1:15 بجے ہم نے اپنا بینر بھی کلوز کر دیا تھا. کتنا آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان اور کشمیر کے جو اسٹوڈنٹس ہیں وہاں پہ آپ گئے GCU میں اور پاکستان کی یونیورسٹی میں، کشمیر یونیورسٹی میں آپ خود پڑھے، کیا ڈفرینس ہے وہاں کے ڈیبیٹرز میں یہاں کے ڈیبیٹرز میں؟ سر وہاں پہ سکھایا جاتا ہے، بیسیکلی وہاں پہ ٹیچرز کو ہائر کیا جاتا ہے، سینئر ڈیبیٹر کو رکھا جاتا ہے، وہ سکھاتے ہیں، لیکن یہاں پہ نہیں ہوتا ایسا. تو کشمیر انٹلیکچوئل فورم نے کچھ ایسے اقدامات کیے تھے جس میں ڈیبیٹ ڈرائیو کروائے تھے، سکھایا گیا تھا. باقیوں نے بھی یہ کہاں کروایا آپ نے؟ اڈاپٹ کروایا.
یہ ادھر مظفرآباد میں ہوا ہے، باغ میں ہوا ہے، اور جہلم ویلی میں بھی آپ نے کیا. جاب کی طرف آپ نہیں آئے؟ سر جاب کی طرف تو یقیناً کون نہیں آنا چاہتا، ہر ایک کی یہ کوشش ہوتی ہے، لیکن بات یہ ہے کہ مجھے یاد ہے کہ آج سے تقریباً 6-7 ماہ پہلے کی بات ہے کہ میں نے ایک پوسٹ کے لیے اپلائی کیا تھا لیکچرر کے لیے، لیکن ابھی تک اس پہ اسٹے لگا ہوا ہے. جنہوں نے اپنا تعلیمی سفر آپ کے سامنے رکھا اور کس طرح سے انہوں نے خود اپنے ہاتھ سے مزدوری کر کے اپنی یونیورسٹی کی فیسیں بھری، ڈگریاں لیں، اور پھر آج بھی وہ جاب کے بغیر ایک اچھے مستقبل کی امید میں اور روشن مستقبل کے خواب لیے آنکھوں میں نہ صرف آگے بڑھ رہے ہیں بلکہ اپنے جیسے دیگر جو آنے والے مقررین ہیں ان کو سکھا بھی رہے ہیں، اور حوصلہ اور ہمت نہیں ہار رہے. اور ان کا یہ کہنا بہت درست ہے کہ ان نوجوانوں کو حکومت کو چاہیے کہ فل فور میرٹ بحال کرتے ہوئے ان کو پبلک سروس کمیشن اور ان کو اپنی صلاحیتیں اور قابلیت جانچنے کا موقع فراہم کیا جائے، وگرنہ یہی وہ نوجوان ہیں کل پھر جو اپنی ڈگریاں جلاتے ہیں اور خودکشیاں اور خود سوزیوں کا رجحان بڑھتا ہے ریاست کے اندر، جو ریاست کے لیے کسی صورت قابل قبول نہیں ہے اور نہ ریاست اس کی متحمل ہو سکتی ہے. آپ سب کی سماعتوں کا شکریہ. اپنے میزبان حق نواز مغل کو دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.